چپکا لگاتے لگاتے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے لگاتے اور پھر اسے لا کر کے ساحل پر کھڑا کر دیا۔ جب بادشاہ نے حاکم نے یہ معاملہ دیکھا، اس نے کہا جاؤ میں اس نعرے کی وجہ سے تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ بتاؤ سن، یا رسول اللہ کا نعرہ آج کی رواج ہے، آج کی ایجاد ہے، بلکہ ایک زمانے سے میرے آقا کے نام کو مدد کے طور پر پکارا جائے۔ اور اسی یہ شواہد النبوت، دوسری کتاب ہے شواہد الحق، اس میں لکھا کہ ایک جزیرہ ہے جزیرہ شخر، اس میں ظالموں نے، یہاں بھی سیم ویسے ایک اللہ کے بندے کو پکڑ جیل میں جا کے بند کر دیا، اور جب جیل میں بند کیا تو دوسری جانب کفار قیدی اور یہ تنہا، تو اس نے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ کرم فرما، یا رسول اللہ مدد فرما، یا رسول اللہ کرم فرما۔ تو جب یا رسول اللہ کہتے ہوئے جب کافروں نے اسے دیکھا تب طعنہ کیا اور کہا کہ یہ جو تم یا رسول اللہ کی رٹ لگا رہے ہو، بہت زیادہ اگر پرواہ ہے تمہارے نبی کو تو کہیے کہ وہ آ کر کے چھوڑائیں۔ ایسے موقع پر طعنے دیتے ہیں۔ اگر بڑی فکر ہے اور تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں تو کہیے کہ وہ آ کر کے چھڑائیں۔ جب یہ طعنہ دیا تو اس کے سینے میں جو دل تھا پھٹ گیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ادرکنی لا حزنی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائی اور میری حالت کو ملاحظہ فرمائی۔ اتنا کہا، روتے روتے آنکھ لگی۔ رات کے ایک پہر ایک شخص نے آواز دی، کہا اٹھ۔ اس کی آنکھ کھلی، اٹھا۔ آواز سنائی پڑ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو آنے والے نے کہا اذان پڑھ۔ اس نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم ہے رب کعبہ کی، جیسے اس نے میرے آقا کا نام لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی اس نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، میرے آقا کا نام لیا، اللہ کی قسم لکھا ہے اسی کتاب میں کہ اس کو جو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا، اس کے ہاتھ اور پیر میں لوہے کی زنجیریں پہنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے میرے آقا کا نام لیا، اللہ کی قسم آن کی آن میں اس کی ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں، ساری زنجیریں ٹوٹ گئی۔ اور جب ساری زنجیریں ٹوٹی، آزاد ہوا، اب نکلے تو کیسے نکلے؟ اسی جیل میں اسے ایک سبز باغ نظر آیا اور اشارہ کیا گیا کہ اب تم اسی اندر اسی باغیچے سے ہوتا ہوا اپنے مکان پہنچ جا۔ وہ اسی سبز باغ میں داخل ہوا اور اسی باغ سے ہوتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ بولو مسلمانوں، میرے آقا کو اگر سچے دل سے یا رسول اللہ کہہ کر کوئی پکارے تو میرے سرکار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ میرے سرکار اس کی مدد فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ یہ تو میرے آقا کی پکار کی برکتیں آپ نے سماعت سنی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف کی غالباً 11ویں یا 12ویں جلد تحریر فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کرام کو اگر کوئی سچے دل سے پکارے، ندا کرے، تو بزرگان دین اپنے پکارنے والوں کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور ان کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جماعت اولیاء ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت شیخ محمد شمس الدین حنفی رحمت اللہ تعالی، ان کی
بیوی ان کی اہلیہ زوجہ محترمہ اتنی بیمار ہوئی کہ قریب المرگ ہو گئی اور موت کے بستر پر پہنچ گئی. اتنی بیمار ہوئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے کہ تب ان کا انتقال ہو جائے. آپ کے تب وہ معتقد تھی کن کی؟ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ولی ہیں، وہ بزرگ ہیں کہ جب یہ میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام کی یہ چاہت ہے کہ آپ اپنا دست مبارک اپنی قبر انور سے نکالیے، میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کیا، خواہش پوری نہیں ہو رہی، پھر عرض کیا حضور جب تک میں آپ کا دست مبارک چوم نہیں لوں گا تب تک ہٹوں گا نہیں. مسجد نبوی شریف میں 90,000 کا مجمع، 90,000 کے مجمع میں شیخ احمد کبیر رفاعی یہ عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ قسمت بیدار ہوئی، میرے آقا نے اپنی قبر مبارک سے اپنے دونوں ہاتھ کو باہر کر دیا. زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولیے کہیے سبحان اللہ. اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دیا. 90,000 کے مجمع میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں، حضور سے مصافحہ کرتے ہیں اور آپ کے دست منور کو چومتے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے اس روایت کو لے کر کے یہ کہا کہ اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک سے سید احمد کبیر رفاعی افضل ہے. یہ چائے سب کو نہ پلائیے، ادھر دے دیجیے. چلیے لے لیجیے اب نہ لائیے، اب بعد میں پلائیے. تو کسی نے کہا کہ دیکھیے سید احمد کبیر نے مصافحہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غوث پاک سے افضل ہو، غوث پاک سے افضل ہو. تو اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، لکھا، فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر نے غوث پاک سے سیکھا. سید احمد کبیر نے غوث پاک سے سیکھا کیونکہ غوث پاک پہلے یہ عریضہ پیش کر چکے تھے. اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں 11ویں شریف، یہ فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد، کہ جب غوث پاک سرکار بارگاہ رسالت میں پہنچے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت البعد کنت روحی ارسلوہا. جب میں دور تھا، بغداد بہت دور تھا مدینہ سے، تو یا رسول اللہ میں اپنی روح کو مدینہ بھیجتا. وہ روح آ کر کے اس چوکھٹ کو بوسہ لے کر کے واپس ہو جاتی. یا رسول اللہ آج میں اپنی جسم و جسمانیات کے ساتھ آیا. فَزَحَرْ يَمِينُكَ كَيْ تَحْوِي بِهَا شَفَقِي. آپ اپنے دست مبارک کو نکالیے تاکہ اسے چوم کر میرے ہونٹ سعادت پا جائے. فَمْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْوِي بِهَا شَفَقِي. آپ اپنے دست نبوت کو باہر نکالے تاکہ اسے چوم کر میرے ہونٹ سعادت پا جائے. فَالسَّحَرَ يَدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَافَحَهَا وَقَبَّلَهَا وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ. عرض کیا تو میرے آقا کا دست مبارک قبر منور سے باہر نکلا. غوث پاک نے بڑھ کر کے مصافحہ بھی کیا، بوسہ بھی دیا اور چوم کر کے میرے آقا کے دست مبارک کو اپنے سر پر رکھا. فرماتے ہیں اس روایت پر نظر کیوں نہیں گزری؟ اس لیے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا. خیر میں بتانا کیا چاہ رہا تھا، بات کدھر جا رہی ہے؟
تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی معتقد تھی، کن کی اہلیہ؟ حضرت شیخ سید محمد شمس الدین حنفی، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو جب وہ قریب المرگ ہو گئی، بستر مرگ پر پہنچی، بہت بیمار، تو وہ اس طرح پکارتی، یا سیدی احمد یا بدوی خاطروں کا معین، اے سید احمد کبیر رفاعی، میں آپ کو مدد کے لیے پکارتی ہوں، آپ کی توجہ میرے ساتھ، آپ کی توجہ میرے ساتھ مدد کی۔ کئی مرتبہ پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ جب بار بار پکارتی رہی تو ایک رات حضرت سید احمد کبیر خواب میں تشریف لائے، سبحان اللہ، خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم بار بار مجھے کیوں پکارتی، حالانکہ تم خود ایک بڑے اللہ کے ولی کی زیر حمایت ہو، اور جو کسی اللہ کے سچے ولی کی حمایت میں ہوتا ہے، ہم اس کی پکار پر اجابت نہیں کرتے۔ اور پھر طریقہ بتایا، کہا تم اپنے شوہر کو جو اللہ کے ولی ہیں ان الفاظ میں پکارو، یا سیدی محمد یا حنفی، یا سیدی محمد یا حنفی، اس کو پکارو، اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں لکھنے والے راوی کہ جیسے ہی ان کی بیوی نے سید احمد کبیر رفاعی کے حکم پر اپنے شوہر کو جو اللہ کے ولی تھے ان کو پکارا اور کہا یا سیدی محمد یا حنفی، کہتے ہیں اس طریقے سے فوراً وہ شفا یاب ہوئی کہ ایسا لگتا تھا کہ انہیں کبھی مرض نے چھوا تک نہیں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ سن، اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ بزرگان دین کو مدد کے لیے لفظ یا سے پکارنا یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، ایک زمانے سے بزرگان دین کو مدد کے لیے پکارا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پکارا جاتا رہے۔ یہی سید محمد شمس الدین حنفی، ان کا ایک مرید کہیں جا رہا تھا تو ایک چور نے پیچھا کیا اور پیچھا کر کے قابو پایا تو اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ حضرت شیخ شمس الدین حنفی کے ایک مرید کے سینے پر ایک چور چڑھ گیا اور قریب تھا کہ وہ اس کو ذبح کر دیا، وہ چور۔ تو انہوں نے زور سے پکارا، یا شیخ ادرکنی، یا شیخ ادرکنی، اے میرے سرکار پیرو میری مدد کیجیے۔ شیخ شمس الدین حنفی بہت دور وضو فرما رہے ہیں، وہیں سے اپنی کھڑاؤں کو پھینکا اور آن کی آن میں وہ کھڑاؤں آتی ہے اور سیدھے نشانے پر اس کے سینے پر کھڑاؤں لگتی ہے اور لگتے ہی اسے بے ہوش کر دیتا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے پیر کے صدقے میں ان کو نجات عطا فرمایا۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اس روایت سے، بولو اگر بزرگان دین نہ سنتے، اگر ان کی مدد پکارنے کے وقت شامل حال نہ ہوتی تو بتائیے وہ جب بالکل ذبح کرنے کے قریب تھا وہ بچ پاتا؟ نہیں بچتا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ حضرت سیدی محمد غمری رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مرید بازار سے جا رہا تھا تو ان کی سواری کا پیر پھسل گیا، یا تو سواری اونٹ یا پھر گھوڑا، ان کی سواری کا پیر پھسل گیا تو انہوں نے کہا
یا سیدی محمد غمری، اے میرے پیر و مرشد سیدی محمد غمری مدد کی۔ ادھر ہی قریب پاس سے ایک صاحب کو پکڑ کر لے جا رہے تھے قید کرنے کے لیے سلطان کے حکم سے۔ تو جب فقیر کی آواز، مرید کی آواز کو انہوں نے سنا، جو قید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو قید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جب انہوں نے سنا تو پوچھا کہ یہ سیدی محمد غمری کون ہے؟ تو کہا میرے پیر ہے۔ کہا اچھا پاور ہے؟ کہا پکار کے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ کہا کچھ پاور ہے؟ کہا پکار کے دیکھو۔ تو انہوں نے فوراً کہا یا سیدی شیخ محمد غمری ادرکنی لاحظنی، اے شیخ محمد غمری میری مدد کیجئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، حاکم کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب اسے قید نہیں کیا جائے گا۔